السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محم افتخارفی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، کیونکہ میں ایک لکھاری ہوں اور لکھاری کا کام سوچنے کا ہوتا ہے اور لکھنے کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے ہماری سوچیں بنجر ہو جاتی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کہانی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہانی ہم سے لکھی نہیں جاتی، خیال نہیں آتا، بنت خراب ہو جاتی ہے اور مناسب الفاظ بھی نہیں ملتے کسی بات کو، کسی کہانی کو، کسی افسانے کو لکھنے کے لیے۔ دوستو، ہماری لکھاریوں کی زبان میں اس کو رائٹرز بلاک کہتے ہیں۔ تو ہم رائٹرز ایسے دنوں میں کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا، یا بانو کسی آپا کہا کرتی تھی کہ کاکا رائٹرز بلاک آ جائے تو زور نہیں لانا۔ اور وہ ایک اور بات بھی کہتی تھی کہ زندگی میں کسی بھی معاملے میں جہاں سکتہ آ جائے، جہاں توقف آ جائے، جہاں چیزیں آ کر رک جائیں، تو وہاں کبھی کبھی ان چیزوں کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن زور نہیں لانا۔ بانو آپا کہتی تھی کہ زور نہیں لانا، ٹھلا چھڑ دے۔ دوستو، ہم پھر رائٹرز کرتے ہی ہیں کہ ہم دیگر مشاغل میں لگ جاتے ہیں، بچوں میں کھیلتے ہیں، سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے اٹینشن ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک دم سے 2 4 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد وہ رائٹرز بلاک ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے دماغ کی زرخیزی پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی ہے اور ہم سوچنا اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل اس سال میں نے بہت کم ویڈیوز بنائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ رائٹرز بلاک آیا ہوا ہے، سوچ جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہے اور مناسب الفاظ بھی نہیں مل پا رہے، تو اس لیے میں ویڈیوز نہیں بنا رہا۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ جیسے ہماری لکھاریوں کی زندگی میں رائٹرز بلاک آتا ہے، اس طرح انسانوں کی زندگی میں جو کاروبار کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، یا وہ رشتے جو خراب ہو گئے کسی وجہ سے، اس میں رشتوں میں بھی بلاک آ جاتا ہے، یا کاروبار میں بھی بلاک آ جاتا ہے، بزنس بلاک کہیں گے ہم اس کو، اور نوکری کے اندر بھی کچھ ایسا سلسلہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم زور لگا کر اپنا معاملہ خراب کر لیتے ہیں، جس طرح ایک لکھاری رائٹرز بلاک آنے پر زور لگاتا ہے اور زور لگا کر غلط اسکرپٹ لکھ لیتا ہے، نامناسب الفاظ چن لیتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے رشتوں میں یا ہماری تعلیمی سلسلے میں جب بلاک آتا ہے، یا ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم گھبرا کے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عموماً ایسے موقع پر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی میں کیا ہوا فیصلہ تو کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بقول بانو آپا کے وہ کہتے تھے کہ زور نہیں لانا کاکا، ٹھلا چھڑ دے، تو ہم اس وقت ڈھیلا چھوڑ نہیں رہے ہوتے، ہم اس وقت زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو، اس نوکری کو، اس کاروبار کو، یا اس امتحان کی تیاری کو جو ہم اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے، بلکہ شاید ہمیں نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں گزارش کروں گا ایسے ان تمام دوستوں سے اس وقت کہ جو میری کیفیت سے گزر رہے ہیں، اس طرح میں رائٹرز بلاک سے گزر رہا ہوں، لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایسے تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو ان سے میری مؤدبانہ دستبستہ گزارش ہے کہ زور نہ لگائیں اور حالات کے دھارے پر چیزوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، اور اس رشتے کو، اس کاروبار کو، اس نوکری کو، یا اس تعلق کو جو ہے نا راہ راست پہ تو لے اور تو بچا۔ دوسرا کام جو ہم کرتے ہیں ایسے موقع پر کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن تو ویسے انسان کی دشمن ہے، اور یہ پچھلے 1 سال میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے جو لوگوں میں ڈپریشن آیا، اور جس طرح لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، اور کئی گھر، کیونکہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ اس سے کسی حد تک ہماری آمدنی کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو کم آمدنی یا آمدنی کا تواتر سے نہ آنا یا ٹوٹ جانا بھی رشتوں پہ
اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جب میں اگر اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا یا بجلی کے بل نہیں دوں گا، بچوں کی پڑھائی نہیں کروا سکوں گا، تو یقیناً کہیں نہ کوئی نقص پیدا ہوگا، کوئی تکلیف پیدا ہوگی، کوئی دوری پیدا ہوگی۔ لیکن ایسے موقع پر ڈپریشن جو ہے وہ بڑا جان لیوا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، میں بھی بتا رہا تھا کہ ایک تحقیق کے مطابق پینڈیمک کی وجہ سے دنیا میں جو اینٹی ڈپریشن دوائیوں کی فروخت جو ہے اور کھپت جو ہے وہ کم از کم 3 گنا بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں رہنے والے انسان اس پینڈیمک کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا علاج صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہو۔ ڈپریشن میں ڈوبا ہوا شخص ہی اپنا سب سے بڑا مددگار ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دے، ڈپریشن جس باتوں سے ہوتا ہے ان جگہوں سے ہٹ جائے اور حالات کو ان کے دھارے پہ چلنے دے، ریلیکس رہے، واک کرے، دوستوں میں بیٹھے، اللہ سے رجوع کرے، نماز پڑھے، اور کوشش یہ کرے کہ وہ خوش رہے۔ اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کیونکہ ڈپریشن کے مریض کے لیے سماجی سہارا بہت ضروری ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا ساتھی یا ان کا ہمسایہ یا ان کا دوست یا ان کا کولیگ یا اس کا شوہر یا اس کی بیوی ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس کی مدد کریں، کیونکہ سماجی سہارا بھی ڈپریشن سے نکالنے میں بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا دوستو، جس طرح ہر دن کے بعد رات آتی ہے لیکن ہر رات کے بعد پھر دن آ جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی کا مد و جزر ہے، اور ہر راحت کے بعد تکلیف ہے، لیکن ہر تکلیف کے بعد راحت آ جاتی ہے۔ تو وہ راحتیں، وہ خوشیاں آپ کی منتظر ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ جس طرح رات کی طوالت سردی ہو تو کتنے 12 گھنٹے ہو جاتی ہے، 13 گھنٹے ہو جاتی ہے، اس طرح بسا اوقات غم تکلیف کے جو لمبائی ہے، جو طوالت ہے، وہ بھی تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو راحتیں عطا فرمائے، تکلیفوں سے نجات دے اور خوشی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔